میرے محترم سامعین، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی خاطر تواضع میں کنجوسی کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ لفظ اور یہ خیال بھی ہماری زبان اور دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے تو ہمارا ہی دروازہ اور گھر دیکھ لیا ہے، کیونکہ مہمان ہمارے گھر سے وہی کھائے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ چھوڑا ہے۔ ویسے بھی مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور رحمت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی خصوصی نعمت ہوتی ہے، اور جب ہم نعمت کی قدردانی کریں گے، گویا مہمان بھی ایک نعمت ہوا، تو جب اس کی ہم قدردانی کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا، میں اس پر مزید اپنی نعمتوں کو جو ہے جاری و ساری فرما دوں گا، اور اپنی نعمتوں میں اس کے لیے اضافہ فرما دوں گا۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں بھی کوئی مہمان آئے اور ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا شروع کر دیں۔ تو واقعہ یہ ہے، ایک کنجوس کی حکایت ہے کہ اس کے گھر کوئی مہمان وارد ہوا۔ اس کنجوس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آدھا کلو عمدہ گوشت لیتے آؤ۔ بیٹا باہر گیا اور کافی دیر بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹا، میں کسائی کے پاس گیا اور کہا کہ جو سب سے عمدہ گوشت ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ کسائی نے کہا، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا گویا کہ مکھن ہو۔ میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو مکھن ہی لے لوں، تو میں بقال کے پاس گیا اور کہا جو سب سے عمدہ مکھن ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ بقال نے کہا، میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا گویا کہ شہد ہو۔ تو میں نے سوچا اگر ایسا ہی ہے تو شہد ہی خرید لوں۔ میں شہد والے کے پاس گیا اور کہا جو سب سے عمدہ شہد ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ شہد والے نے کہا، میں تمہیں ایسا شہد دوں گا گویا کہ بالکل صاف شفاف پانی ہو۔ میں نے سوچا اگر یہی قصہ ہے تو پانی تو ہے ہی گھر میں موجود، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ یہ تفصیل سن کر باپ نے کہا، واہ بیٹے، یہ تم نے بہت شاطرانہ عقل دوڑائی، لیکن ایک نقصان کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان میں جانے تک تمہاری چپل گھس گئی ہوگی۔ بیٹے نے آگے سے کہا، نہیں ابا، ایسا نہیں ہے، میں مہمان کے چپل پہن کر گیا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، باپ نمبری نکلا تو بیٹا بھی 10 نمبری نکلا۔ اس لیے میرے محترم سامعین، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، جو گھر میں ہو وہ انہیں پیش کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ وہی کھائیں گے جو ان کے مقدر میں ہوگا، بلکہ ان کی وجہ سے اللہ مزید ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔